ولو اتبع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 96 میں کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو۔ جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف، ہم بخوبی اس سے واقف ہیں۔ اور پھر سورۃ الفصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی بلکہ ان میں عظیم فرق ہے۔ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے ولی دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت دے رہے ہیں کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو، یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ دو۔ کوئی بھی آپ برائی کرے تو اس کے ساتھ احسان کرو، کوئی زیادتی کرے تو زیادتی کا بدلہ عفو درگزر سے، معافی سے دو، اس کو معاف کر دو، اس کی زیادتی کو پر صبر کرو۔ کوئی آپ کے ساتھ غصہ غضب کرے، آپ کو برا بھلا کہے تو صبر کے ساتھ اس کی بے حد یہودیوں کا جواب دو، اور اس کی زیادتی سے چشم پوشی کرو، اور جو مکروہات ہے وہ باتیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں ان کا جواب برداشت اور حلم کے ساتھ دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفصلت 34 کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن دوست بن جائے گا اور دور دور رہنے والا قریب ہو جائے گا، اور خون کا پیاسا تمہارا گرویدہ اور جانثار ہو جائے گا۔ تو یہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکارم اخلاق تھے، آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکارم اخلاق کہا گیا اور اسی وجہ سے، اسی اچھے اخلاق کی وجہ سے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ہدایت پہ چلتے ہوئے نیکی کا جواب، برائی کا جواب نیکی سے دیا، تو مٹھی بھر جماعت اقوام عالم کی امام بن گئی۔ یہی اخلاق تھا۔ پھر ہم سورۃ المؤمنون جو کر رہے ہیں تو اس میں 51 to 90 سے دو انسانوں کا موازنہ کریں گے، اس پہ تدبر کریں گے، غافل انسان اور شعوری انسان۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ المؤمنون آیا 90 آنورڈ۔ ہم نے جو ہے آگے دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم جو ہے انشاءاللہ ایک حمد دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، عزیز و غفور اور صدور کے جاننے والے رب کی حمد۔ الحمدللہ العزیز الغفور الحلیم الشکور، احمد ربی و اشکرہ و اتوب الیہ واستغفرہ، فلربی الحمد فی الدنیا والآخرہ علی فضلہ ومننہ ما علمنا منہا وما لم نعلم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، العلیم بذات الصدور۔ سب تعریفیں اللہ غالب بے حد بخشنے والے بردبار قدردان کے لیے ہیں۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اسی سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ پس دنیا اور آخرت میں اس کے فضل و کرم اور اس کے احسانات پر ہر قسم کی حمد میرے رب ہی کے لیے ہے، جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 90 سے۔ آیت 90 کا ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیا تھا، تو ہم رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، ٹھیک ہے، کہ جو ہے حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی 90 سے پیچھے جو آیات تھی ان میں آسودہ لوگوں کی
جو تھے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وہ کس طرح آیتوں کو جھٹلاتے رہے، جو پریویلیج لوگ تھے، آسودہ لوگ تھے، مترفین تھے، ان کے جرم بتائے گئے، اللہ نے بتائے کہ رسولوں کو جھٹلاتے تھے، اور جو ہے ان کو کہتے تھے کہ ان پہ جادو ہو گیا ہے، اور بات مان کے نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ حق یہ کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ یعنی پچھلی آیت میں انہوں نے ان 3 باتوں کا اعتراف کرنے سے مشرکین پر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہر طرح کا تصرف اور اعتبار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان معبودوں کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ ایسے ہی مملوک ہیں جیسے کائنات کی دوسری اشیاء اور مخلوقات، اور مملوک کبھی مالک کے اختیارات میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے انہیں بتلائی، اور جس کا اعتراف وہ خود کر رہے ہیں۔ رہے ان کے زبانی دعوے کہ ان کے معبود بھی کچھ اختیارات رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے نا، تو وہ اپنے اقرار و اعتراف کی بنا پر وہ جھوٹے قرار پاتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یعنی اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی الوہیت کیا ہوتی؟ خدا کی صفات، اختیارات اور حقوق یا ان میں سے کوئی حصہ حاصل ہے، اور اپنے اس قول میں جھوٹے کہ زندگی بعد موت ممکن نہیں ہے۔ بعض بعد الموت کے بھی انکاری تھے۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ کیا ہم وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے؟ تو ان کا جھوٹ ان کے اپنے اعترافات سے ثابت ہے۔ ایک طرف یہ ماننا کہ زمین اور آسمان کا مالک اور کائنات کی ہر چیز کا مختار اللہ ہے، وہ یہ مانتے تھے، اور دوسری طرف ان کا یہ کہنا کہ خدائی تنہا اسی کی نہیں ہے بلکہ دوسروں کا بھی جو لا محالہ اس کے مملوک ہی ہوں گے، اس میں کوئی حصہ ہے۔ یہ دونوں باتیں صریح طور پر ایک دوسرے سے متناقض ہیں۔ اسی طرح ایک طرف یہ کہنا کہ ہم کو اور اس عظیم الشان کائنات کو خدا نے پیدا کیا ہے، پھر دوسری طرف وہ کہتے تھے کہ خدا اپنی ہی پیدا کردہ مخلوق کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، صریحاً خلاف عقل ہے۔ لہٰذا ان کی معنوی صداقتوں سے یہ ثابت ہے کہ شرک کرنا اور آخرت کا انکار کرنا دونوں ہی جھوٹے عقیدے جو انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں۔ بل آتیناہم بالحق، بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہی جھوٹے ہیں۔ تو اب یہ 90 کا ہم جو ہے سورۃ المومنون کی آیت میں 2 انسانوں کا موازنہ ہے، 51 to 90، تو ہم اس کو تدبر کر لیتے ہیں۔ تو 2 انسان کون سے ہیں؟ غافل انسان جو اپنے ہر عمل پر خوش ہونے والا ہے، شعوری انسان جو اپنے ہر نیک عمل کے بعد بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غافل انسانوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرقہ غافل انسان اور شعوری انسان کا موازنہ کرتے ہیں۔ تو غافل انسان فرقہ بازی میں پڑنے والے، اپنے اعمال پر خوش ہونے والے، مال اور اولاد کو صرف نعمت سمجھنے والے، غفلت کا شکار ہونے والے، آیتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ساری ہدایات موجود تھیں، لیکن غفلت کا شکار تھے، اپنے مال اور اولاد مترفین، یعنی کہ آسودہ لوگ اپنی دنیا میں خوش تھے، اپنے اعمال پہ، شرکیہ اعمال پہ، بعد الموت پہ کو نہ ماننا، موت کے بعد زندہ اٹھائے جانے پہ انکار کرنا، سب سے غفلت میں تھے، اللہ کی آیات سے اعراض کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، رات کو بیہودہ گوئی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 63 آنورڈس کے بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، شرک وغیرہ، آیتوں کو جھٹلانا، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا، ان کی جو ہے جرم کی پاداش میں، تو بلبلانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجروا اليوم، آج مت بلبلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے، کیونکہ مہلت تمام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، ایک وقت تک مہلت دیتے ہیں، اور پھر پکڑ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب پکڑ آئی ان کی تو بلبلانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج مت بلبلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے۔ قد قانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے۔ تو
یہ موازنہ ہم کریں مستقبرینہ، اور اکڑتے اینٹتے افسانہ گوئی کرتے اور جو ہے قرآن کو چھوڑ دیتے تھے، تو کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا، یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو 40 سال آپ کے درمیان رہے تھے، اور بعثت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صادق اور امین یہ لوگ کہتے تھے، لیکن جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، اب دین کا پیغام دینے لگے تو یہ اس کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے کہ اسے تو اس پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنون لاحق ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لائے تھے، ہاں ان میں اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ غافل انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اب شعوری انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی آیت پر ایمان لانے والے ہیں، شرک نہ کرنے والے ہیں، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے بعد بھی ڈرنے والے ہیں۔ ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون، یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیاتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، یہ شعوری انسان ہوتے ہیں۔ اور یہ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، نیکی کے کام کر کے بھی، وجیلتن وقلوبہم وجیلتن، ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، کہیں ان نیکیوں میں کوئی کمی کوتاہی کوئی قصر تو نہیں رہے گی، اتنی سب کرنے کے بعد بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں ان کے دل۔ اور یہی لوگ ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں کر رہے ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہی ہے جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں، خیرات کی نیکیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب ہم 91 کرتے ہیں، اس کا تدبر کر لیا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے، غافل انسان، شعوری انسان 90۔ اب 91 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ متخذ اللہ، ماں نہیں اتخذا بنائی اللہ، اللہ نے، من ولدن کوئی اولاد، وما اور نہیں، کانا ہے، معاہ ساتھ ہو اس کے، من الہین کوئی الہ، اذن جب، لذہبا البتہ لے جاتا، کلو ہر الہم الہ، بما اسے جو، خلقا اس نے پیدا کیا، ولعلا اور البتہ چڑھائی کرتا، بعضہم بعض ان کا، علی بعض بعض پر، سبحانہ پاک ہے اللہ، اللہ سبحان اللہ پاک ہے اللہ، اما اس سے جو، یہ ان اور ما تھا نا تو میم پہ مشدہ آ گیا، اما اس سے جو یصفون، اور نون حذف ہو گیا، اما اس سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں۔ رننگ ٹرانسلیشن 91۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ اللہ تو ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، جبکہ مشرکین اپنی دیویوں کو لات، منات اور عزیٰ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور باقی ممالک کے مشرکین نے تو ایسی دیو مالا تیار کی کہ اللہ کی نسل ہی چلا دی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو عزیر ابن اللہ کہہ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ بیٹا مملوک نہیں ہوتا بلکہ شریک ہوتا ہے۔ اب ایک طرف تو مشرکین مکہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہر چیز اس کی مملوک ہے، لہٰذا اگر ہر چیز کو مملوک مان لیا جائے تو کوئی بھی چیز اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، یا پھر ان کلیہ سے دستبردار ہونا پڑے گا کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ تو یہ آیت کا یہ حصہ دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، اور اللہ جو ہے تو اللہ تو ان باتوں پر سے پاک ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو الہ ماننے سے مشکل یہ پیش آتی ہے کہ الہ صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس کچھ اختیارات بھی ہوں، اس طرح اللہ کے علاوہ بہت سے اصحاب اختیار و اقتدار سامنے آ جاتے ہیں،
اور ہر ایک کی یہ کوشش ہوگی کہ دوسرے کو بات کر کے خود غالب آ جائے۔ پھر جس مخلوق پر کسی الہ کا اختیار چلتا ہوگا یقیناً وہ اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے گا، اور اقتدار کی اس جنگ میں لامحالہ کائنات کا نظام بھی تباہ ہو کے رہے گا۔ لیکن چونکہ کائنات کے نظام میں ہم آہنگی اور استقلال پایا جاتا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ دوسرے معبودوں اور ان کے اختیارات کا عقیدہ جو انہوں نے گھڑ رکھا ہے بالباطل اور لغو ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان بےہودیوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، تو اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کی تردید کی گئی ہے۔ سورۃ المائدہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 75، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم سوا پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں، وَأُمُّهُ صدیقۃ، ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں، بی بی مریم کانا یاکلان الطعام، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، اور پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں نا۔ مسیح علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک عقلی اس آیت میں عقلی دلیل کے ذریعے یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا، اور نہ ہی زمین و آسمان میں اس کے ساتھ کوئی اور الہ موجود ہے۔ اگر کوئی اور دو الہ ہوتے تو وہ اپنی مخلوق کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش کرتے اور ایک دوسرے پر یلغار کرتے۔ یہی صورتحال اللہ کی اولاد ہونے کی صورت میں پیدا ہوتی، اس کا بیٹا زیادہ سے زیادہ اختیار لینے کی کوشش کرتا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا اپنے اختیارات اور اپنی عوام میں اضافے کے درپے ہوتا۔ اس طرح یہ کائنات کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتی، کیونکہ جس کی اولاد ہوتی ہے اس کا ایک وقت پر کمزور اور ضعیف ہونا لازم ہے۔ تو یہ تو سب ہماری کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب ان باتوں سے پاک ہے۔ جو یہ بنا رہے باتیں، اللہ تعالیٰ اولاد کی ضرورت اور ہر قسم کے تعاون سے مبرہ اور پاک ہے۔ وہ ہر غائب اور ظاہر کو جاننے والا، اپنی ذات، صفات اور بادشاہی کے حوالے سے بلند و بالا، اور ہر قسم کی شراکت اور معاونت سے منزہ اور پاک ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ اور الہ ہوتے تو وہ اپنی اپنی مخلوق کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے، اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو وہ ایک دوسرے پر یلغار کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے لوگوں کے شرکیہ اور کفریہ عقیدے اور کلمات سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ پھر جو اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں کہ اقتدار میں اختلاف رونما ہونا یقیناً گزیر ہے، اور یہ اختلاف ان کے درمیان جنگ اور تصادم تک پہنچے بغیر نہ رہ سکتا۔ سورۃ الانبیاء میں اس طرح بیان ہوا، لَوْ كَانَ فِيهَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا، زمین اور آسمان کا نظام بگڑ جاتا۔ اسی بات کو بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی کوشش کرتے۔ تو الہ ایک ہی ہے، الہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سورۃ البقرہ 163، تمہارا الہ ایک ہی ہے لیکن آخرت کے منکر نہیں مانتے۔ سورۃ النحل 22، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میں تمہاری طرح بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ سورۃ الکہف 110، الہ تمہارا ایک اللہ ہی ہے۔ سورۃ الطٰہٰ 98، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے۔ الانبیاء 108، تمہارا صرف ایک ہی الہ ہے، اسی کے تابع ہو جاؤ۔ سورۃ الحج 34، ہمارا الہ اور تمہارا الہ صرف ایک ہی ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ العنکبوت 46، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جسے میں تلاش کروں؟ الاعراف 140، اللہ ہی الہ ہے، وہی اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ الانعام 101، کوئی اور الہ نہ بناؤ
تو ایک ہی کوئی اور الہ نہ بناؤ، الہ تو ایک ہی ہے۔ النحل 51، اس کے سوا کوئی الہ نہیں مگر وہ اکیلا ہی ہے۔ المائدہ 83، اعلان کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی ایک الہ ہے اور میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ الانعام 19۔ اتنی ساری ہمیں آیتیں مل گئی یہاں جمع ہو کے، ٹھیک ہے، یہ 12 آیات ہیں۔ تو اب کیا صرف یہ آج کی تفسیر کے لیے تھا، زوم کے لیے تھا، آج کے لیسن کے لیے تھا، اور صرف اسکرین پہ دکھانے کے لیے تھا؟ تو مجھے جواب دیں اب اس کا کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے بتائیں، کون بتائے گا؟ تدبر ہی کرنا ہوگا، غور و فکر، اور جا کے ان کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں، پڑھیں اور دوسروں کو بتائیں۔ جزاک اللہ خیر، جی بالکل، یہ آیتیں ہم کھولیں گے، پڑھیں گے، میں آپ سب، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علم، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ چلیں اب 92 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ عالم الغیبی و شہادتی فتعالی عما یشرکون، عالمی جاننے والا ہے، الغیبی غیب، و شہادتی اور حاضر کا، فتعالی پس تعالی وہ بہت بلند ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک کرتے ہیں۔ رواں ترجمہ 92، وہ سب پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، اور جن چیزوں کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان سے بالاتر ہے۔ عالم الغیبی والشہادہ، وہ سب پوشیدہ اور ظاہری باتوں کو جاننے والا، یعنی اللہ کے علاوہ اگر کسی اور ہستی کے پاس رتی بھر بھی اختیارات ہوتے تو اس کا سب سے علم اللہ کو ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ موجود اشیاء اور موجودہ علم کے علاوہ غیر موجود اشیاء اور نامعلوم علم کا بھی جاننے والا وہ ہے۔ غیب کی خبریں وہ جانتا ہے، غیب کا وہ جاننے والا، اس سے کوئی چیز بھی مخفی رہنا ناممکنات میں سے ہے۔ پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کو پتہ ہوتا ہے، دانے دانے کا بھی علم اس کو ہے، اور اپنی اس وسعت علم کی بنا پر ہی یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی الہ ہو سکتا ہے، نہ کسی کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہے۔ لہٰذا مشرکوں کے ان بیہودہ عقائد سے اللہ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اور جن چیزوں کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے وہ بہت بالاتر ہے۔ آیت 23 اور 24 کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ساتھ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ قل کہہ دیجئے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، قل کہہ دیجئے ربی، اے میرے رب، اما اگر تری ینی تو دکھائے مجھے، ماں جو یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ اب 94 کا بھی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ربی اے میرے رب، فلا تو نہ، تجعلنی تو اجعل کرنا، نی جو یا ہے نا وہ مجھے ہے، ٹھیک ہے، یا متکلم ہوتا ہے، تجعلنی تو کرنا مجھے، فی القومی ان لوگوں میں، الظالمین جو ظالم ہیں۔ تو اب رواں ترجمہ دیکھتے ہیں 93 94، پہلے 93 کا۔ قل ربی اما ترینی ما یوعدون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیجئے کہ پروردگار جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے اگر وہ میری موجودگی میں آ جائے، تو یہ اہل مکہ کے لیے ہے کہ اہل مکہ کو جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں ان کے نہ ماننے کی وجہ سے، تو اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر وہ میری موجودگی میں آ جائے تو کیا کہہ دیں۔ آیت نمبر 94 ورڈ ٹو ورڈ رننگ ٹرانسلیشن، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے پروردگار مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ جب یہ عذاب آئے مکہ والوں پر جس کی دھمکی دی جا رہی ہے ان کے جرم کی پاداش میں، حزب کی نہ ماننے کی پاداش میں، تو اے پروردگار مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانفال 25 میں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہو جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور مطلب یہ کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو یہ آیت ہے نا کہ اللہ ابھی جو ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر کون سی تھی 94، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے پروردگار مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عذاب سے بچنے کے لیے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو دعا ہم دیکھ لیتے ہیں کیا دعا تھی۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، جو یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا اس کو دیکھیں۔ اور جب تو کسی قوم میں آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر موت دے دے۔ تو اب پوری دعا پوری دیکھ لیتے ہیں، عذاب سے بچنے کی دعا۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل یقربنی الی حبک۔ بے شک اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیوں سے بچنے اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے بغیر آزمائش کے فوت کر دے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کیا کرو، آیت نمبر جو تھی نا 94 میں، ربی لا فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے پروردگار مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ تو بس پھر اللہ تعالیٰ، اور جب تو اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 95 انشاءاللہ کر لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آج دعائیں بہت ہیں انشاءاللہ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 95۔ وَأَنَّا، اور بے شک ہم، عَلَا اس بات پر، ان کے نوری یکا ہم دکھائیں آپ کو، ماں جس کا نعدہم نہ ہم وعدہ کر رہے ہم ان سے، ہم ضمیر ہے، نعدہم ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے، لقادرون لا البتہ، قادرون قادر ہے، لقادرون البتہ قادر ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن، ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں۔ یا کفار مکہ پر اس قسم کے عذاب کا آغاز غزوہ بدر سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ ہمیں معلوم ہے تاریخ کے غزوہ بدر میں ان کے 70 آدمی جو ہے قتل ہو گئے تھے، اور اختتام حجت الوداع کے دن اعلان برات پر ہوا۔ یہ غور سے سنیں، جس گروہ سے مشرکین مکہ ہی نہیں بلکہ عرب بھر کے مشرکوں کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ اس عرصے کے اندر خواہ وہ اسلام قبول کر لیں، یا جزیرۃ العرب کو خالی کر دیں، یا یہاں سے نکل جائیں، یا پھر ان سے جہاد کر کے ان کا کلی استحصال کر دیا جائے۔ یہ تو وہ عذاب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح مکے کے دن ان پہ نازل ہوا، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں آس پاس کے ممالک سے مشرک اور مشرکین کا کلیہ طور پر خاتمہ ہو گیا، اسلام کا بول بالا ہوا۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیت کی میں نے آپ کو ساری تفسیر بھی بتا دی۔ اب مجھے بتائیں کہ اس میں تھا کہ ایک تو غزوہ بدر میں ان پہ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا رہے نا وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور میرا سوال ہے، اور جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ عذاب آپ کو دکھانے پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پوری قدرت رکھتے پہ۔ پچھلی آیت میں تھا نا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ ان پہ عذاب آنے سے پہلے جو ہے مجھے اس میں شامل نہ کرنا نا۔ تو کفار مکہ پر اس قسم کا عذاب تو غزوہ بدر میں ہو گیا۔ پھر اختتام کہاں ہوا ان کے عذاب کا؟ حجت الوداع کے دن اعلان برات پر ہوا۔ یہاں کون سے اعلان برات، اور جو وجوہات بھی میں نے بتائی ان کو شق دی گئی تھی نا، اس کی کئی شقیں تھیں۔ ان میں یہ تھا کہ عرب بھر کے مشرکوں کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ اس عرصے کے اندر اسلام قبول کر لیں، یا جزیرت العرب کو خالی کر دیں، اب یہاں پہ یہ لوگ نہیں رہیں گے، صرف مسلمان رہیں گے، یا پھر ان سے جہاد کر کے ان کا کلی استحصال کر دیا جائے۔ یہ ساری شق تھی نا۔ تو مجھے بتائے کہ اعلان برات کس صورت میں نازل ہوا؟ سورہ توبہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ تو سورۃ التوبہ آپ بہت تفصیل سے کر چکی ہیں، آپ کے ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے سب جگہ، یوٹیوب پہ آپ اس کی تفسیر سن سکتی ہیں۔ اور یہ ان کی شقیں تھی نا، یہ جو میں نے 3 شقیں بتائیں ان کی شق کافی تھی، ان میں سے یہ تھی تو جو ہے۔ اور سورۃ التوبہ میں کیا بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں بسم پڑھ اللہ سکتے ہیں؟ نہیں، توبہ بسم اللہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟
کیونکہ اس میں عذاب کی کے اوپر ہیں شاید اس جی وجہ سے اعلان اب جی جی اللہ جی رسول بری یہ ہے، بارات ہے، اور اب اس برات ہے، ہاں بیزاری ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ اور ان کا جی عذاب بیزاری کا ہے، ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے۔ ہاں میں ایک پوائنٹ بیزاری بول ہے، دوں اللہ تعالیٰ کی برات ہے کہ اب یہاں مسلمان ہی طواف کریں گے، عمرہ کریں گے اس زمین پہ، ٹھیک ہے نا آنٹی میں ایک یہ پوائنٹ بول دوں جی جی بولیں۔ مجھے لگتا ہے بیکاز اٹس آلریڈی اباؤٹ توبہ، جب آپ توبہ کر ہی رہے ہیں وہ میرا جی خیال ہے، پتہ نہیں اب جی آپ آگے بہتر جانتے ہو۔ جی 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 بالکل بالکل، یہ ساری وجوہات ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک، ٹھیک ہے۔ اس والے پوائنٹ کو مطلب پوری ریکارڈنگ میں نے کہا نا کہ سائنس بھی بتا رہی ہے 24 گھنٹے میں آپ تلاوت بھی سن لیتی ہیں، اور آپ جو ہے جتنا یہاں پڑھا جاتا ہے اور اس کو دوبارہ ریکارڈنگ بھی سن لیتی ہے، تو ماشاءاللہ آپ تفسیر بڑی اچھی یاد ہو جائے گی، کوئی بھی آیت کرے آپ فوراً کوٹ کر سکتی ہیں کہ آخر وہ صحابہ بھی تھے نا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کہ مجھے معلوم ہے کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، شان نزول کیا ہے، کس وقت نازل ہوئی، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے صحابہ، اس کے علاوہ بھی اگر کچھ آپ مجھے اس میں بتانا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں پھر اب آیت 96 پہ آتے ہیں ہم۔ مکارم اخلاق کی آیت ہے جس کے لیے آپ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ یہ اگر ہم کر لیں تو ہاں ہمارے جو ہے دشمن بھی ہمارے دوست ہو جائیں۔ تو یہ آج تو بڑی دعائیں، بڑی آیتیں، اگر آپ کے پاس کچھ بہنوں کے نمبر ہیں تو ان کو میسج کر دیں کہ وہ جوائن کر لیں۔ ادفع دور کر دیجئے، باللتی اس طریقے سے، ہیا وہ جو، احسن و زیادہ اچھا ہے، السیئہ برائی کو، نحنو ہم، عالم و خوب جانتے ہیں، بیما اسے جو، یصفون وہ بیان کرتے ہیں۔ رواں ترجمہ، آپ ان کے جواب میں بھی ایسی بات کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت اچھی ہو، جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ ان کے جواب میں بھی ایسی بات کہیں جو بہت اچھی ہو، یعنی اگرچہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ آپ کے جیتے جی انہیں وہ عذاب چکھا دیں جو پچھلی آیت میں پڑھا تھا، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، مگر ہنوز وہ وقت نہیں آیا۔ ابھی آپ کے لیے بہتر حکمت عملی یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان مشرکوں کے برے سلوک اور ناگوار اور تلخ باتوں کا جواب بھلائی سے دے۔ ابھی ان میں کئی لوگ ایسے موجود ہیں جن کے لیے ہدایت مقدور ہو چکی ہے، ابھی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں، فتح مکہ کے دن بھی کافی لوگ ایمان لائے تھے نا، ابو سفیان بھی ایمان لے آئے تھے اور بہت سے، تو جو ہے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کچھ لوگ ہدایت لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کریں کہ ان کے مشرکوں کے برے سلوک اور ناگوار اور تلخ باتوں کا جواب بھلائی سے دے، جو سارے تلخ باتیں ہم پڑھتے آئے تھے نا ساری، جو وہ کہتے تھے کہ موت کے بعد بھی زندہ ہوں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، ان کو تو جنون لاحق ہو گیا، یہ تو مجنون ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ربط مضمون کے لحاظ سے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ادفع باللتی احسن السیئہ، تاہم دائی حق کے لیے ایک نہایت قیمتی اصول ہے، اس کا نتیجہ ہمیشہ خوشگوار نکلتا ہے۔ اسی اصول کو قرآن نے جو ہے ایک اور آیت میں بھی بتایا ہے۔ کیا ہے وہ آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفصلت، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی بلکہ ان میں عظیم فرق ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ببرائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے ولی دوست۔ یہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو۔ کوئی برا کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے جائیں، اس کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، اس کے لیول کے نہ ہو جائیں، آپ اس کے لیول کے ہو کے گر نہ جائیں، ٹھیک ہے، اس کو ایسے ہی لیں جیسے وہ ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ کی اچھائی دیکھے سامنے والا بھی برا بھی سدھر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ کرنا ہے، ان کی زیادتیوں کا بدلہ عفو درگزر کے سے کرنا ہے، ان کو معاف کرنا ہے، درگزر کر دینا ہے، جو بھی جتنی بھی زیادتہ کریں آپ کی نیکی کے باوجود، اگر وہ غضبناک ہوتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا آپ کو کہتے ہیں، بچوں کو بھی کر لیتے ہیں، بچے اتنی ہماری کمزوری ہے کہ ہم کہتے ہیں میرے بچے کو، میرے بیٹے کو کہا کیوں، میرا تو ابھی بعض دفعہ بہت چھوٹے بچے بھی ہوتے، معصوم پیدا ہی بھی ہوتے 2-3 سال، اتنے سے بچے پہ رحم نہیں آیا، یہ کہہ دیا اپنے سگے اپنے رشتہ دار خونی رشتے ہوتی، تو بعد والے دور والے تو بعد میں آتے ہیں، تو ان کے غضب کا صبر کے ساتھ جواب دینا ہے،
ان کی بےہودیوں کا جواب چشم پوشی کے ساتھ کرنا ہے، اور ان کی مکروہات، جو مکروہ باتیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں، ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں، ان کا جواب برداشت اور حلم کے ساتھ دیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا دشمن دوست بن جائے گا، دور دور رہنے والا قریب ہو جائے گا، اور خون کا پیاسا تمہارا گرویدہ اور جانثار ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں یہی بتایا گیا۔ نیز یہ جملہ ایک ایسی آفاقی حقیقت ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیجئے کہ یہ حقیقت یونیورسل ٹروتھ ہے، جس کا ہر شخص ہر حال میں، ہر زمانے میں تجربہ کر کے اس کے خوشگوار اثرات سے مستفید ہوتا رہتا ہے اور ہو سکتا ہے، تو اس کے نتائج خوشگوار ہوں گے، اگلا بھی جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، شرمندہ بھی ہو جاتا ہے۔ ضمیر تو دیا ہے نا اللہ نے، وہ کبھی نہ کبھی جاگتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اصول جتنا مفید ہے اتنا ہی اس پر عمل پیرا ہونا مشکل ہے یہ بہت مشکل ساری باتیں نا برداشت کرنا، بےہودگیوں کو، ناگوار ناروا باتوں کو، ہے تو بڑا مشکل، لیکن یہ ہر کسی کے بس کا روگ بھی نہیں ہے، لیکن صاحب عزم انسانی اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ تو اگر میں اور آپ ایسا کریں گے تو ہم اولو العزم، صاحب عزم انسان کہلائیں گے، اور جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ معاف کرنے سے تو عزت بڑھتی ہے اللہ کے ہاں بھی، اور لوگوں کی اس میں بھی، دلوں میں بھی، اور پھر جو ہے جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ تو اب آپ سے تو آئے ہی تھے، تو میں تو مکارم اخلاق کے لیے آیا ہوں نا، تو وہ کمپلیٹ اپنا اخلاق ہمیں بتا کے گئے، تو یہ کتنا اچھا اصول بتا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ٹھیک ہے نا، کہ اگر برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے تو اس طرح تمہارا دشمن، جانی دشمن بھی تمہارا ولی دوست بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ تو پورا 1 گھنٹے کا لیکچر ہو جائے۔ چلے اب قرآن، آپ کو پتہ ہے ایک دو آیتیں ہیں ہماری 97 98۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآنی دعائیں ہوتی جو قرآن میں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، اور مسنون دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ تو میں یہ آپ دیکھتی ہوں گی کہ کوئی بات ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا نہ بتائی ہو، کوئی قرآنی دعا ایسی نہیں جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں مسنون دعائیں نہ بتائی ہو۔ سبحان اللہ، وہ تو رحمت للعالمین تھے۔ تو 97 98 بھی جوڑا ہے، اس کا بھی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ساتھ کر لیتے ہیں دعا کا۔ وقل، اور کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربی، اے میرے رب۔ تو یہ میرے آپ کو اس طرح پتہ چلا کہ با کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے نا، جو یا کی ساؤنڈ دے رہا ہے ربی، ٹھیک ہے، یا متکلم کی۔ تو اے میرے رب، اعوذ بکا، میں پناہ لیتا ہوں تیری، من ہمزات الشیاطین، من ہمزات وسوسوں سے، الشیاطین شیطانوں کے، شیطان کی جمع۔ پھر ہم دوسرا 98 بھی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں پناہ لیتا ہوں تیری، ربی، اے میرے رب، ان، اس سے کہ یحضرون، وہ حاضر ہوں میرے پاس۔ اب 97 کو دیکھ لیتے ہیں، اور 97، بقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور دعا کریں اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہمزات جو ہے ہاں میم زائی، مطلب زے اردو کا، زائی یعنی چبھونا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے جو ہے اس طرح پناہ لیتے تھے۔ سابقہ آیت میں ان دشمنوں کا ذکر تھا جو انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو بخود بھی، اور ان کے ماندانہ اعمال اور افعال بھی، سب کچھ کم از کم نظر تو آتے ہیں نا۔ انسان تو جو بھی کرتا ہے برائی ہمیں نظر آ رہا تھا، اور انسان کا مداوع بھی سوچ سکتا ہے۔ ان 2 آیات میں ان دشمنوں کا ذکر ہے جو جنوں یا شیطانوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو انسان کے جسم میں داخل ہو کر برے خیالات اور برے ارادوں کے ذریعے یوں حملہ آور ہوتے کہ انسان نہ انہیں دیکھ سکتا ہے، نہ ان کی کارکردگی کو، اور بعض دفعہ انسان ایسے دشمن کی اکساہٹ پر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے، شیطان کی وسوسوں پر، جو اس کے برسوں کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی۔ ایسے دشمن کے حملے سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے اور یہ دعا کرتا رہے جو ان 2 آیات میں سکھلائی گئی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
سورت 97 میں آیت، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے اس طرح پناہ مانگتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، ٹھیک ہے، اس طرح پناہ چاہتے تھے۔ دعا آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ پھر جو ہے ہم جو ہے یہ جو ہے اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، تو یہ کب پڑھنا چاہیے؟ وسوسوں سے نجات کے لیے، جب شیطان کے وسوسے آئے۔ یہ خناس جو ہے نا، یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتا ہے، سیدھے بھی چل رہے ہوں گے تو الٹا کر دے گا۔ نیکی کرنے کوئی شوہر بھی صبح صبح جا رہے ہوں گے، میں فلاں کو یہ دے دوں گا کہہ دوں گا، تو ہم کہیں گے اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کیوں کرنے چلے نیکی، انہوں نے تو ہمارے ساتھ بہت برا کیا۔ تو یہ خناس پلٹ پلٹ کے جب بھی وسوسے اس طرح کے آئے تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اور قرآن پڑھتے وقت بھی پڑھیں، پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں گے، اور پھر سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ سورۃ النحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو کیا کرو کہ اللہ شیطان رجیم کی پناہ اللہ سے مانگ لیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پڑھتے وقت بھی، پھر نماز پڑھتے وقت بھی ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ شیطان نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، آپ صلی اللہ سب کو پتہ، یہ حدیث ابھی اسکرین پہ نہیں ہے تو نوٹ بک کاپی لے کے بیٹھا کریں، کہ وہ جو ہے ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ گڑبڑ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا تو خیر آپ تو اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، آپ نے اسے پکڑ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کو پکڑ کر میں باندھ دیتا مسجد نبوی میں نماز پڑھتے وقت جو آپ کو اس نے گڑبڑ کی تھی، تو یہ جو ہے بچے اس سے کھیلتے رہتے، لیکن میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی بات مجھے یاد آ گئی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہ دینا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہو۔ یعنی ایک پیغمبر، یعنی اللہ کے رسول کتنا خیال کر رہے ہیں، آپ سے کے لیے کیا مشکل تھا، اس کو باندھ دیتے اور بچے اس سے مسجد نبوی میں کھیلتے رہتے۔ تو نماز کے وقت بھی تو یہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے سوتے وقت بھی ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوتے وقت بھی پڑھیں آپ اس کو، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، ٹھیک ہے، سوتے وقت بھی پڑھیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے سوتے وقت تو آپ کا پتہ ہے کہ وہ بھی پڑھنا چاہیے ہمیں، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری آیت بھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ دعا دکھا دے رسول۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو ہر آواز کو سننے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، من حمزی، تو حمز کیا ہے، حمزی کیا ہے، وسوسہ، ٹھیک ہے، وسوسہ، اور نفخی کیا ہے، نفخ، سور میں پھونک مارنا بھی، نفخ پھونک، اور نفس ہی جو ہے اس کی تھوک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان سب چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ میں مدعو شیطان کے جنون، وسوسے، کبر و غرور سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی اس کے وسوسوں سے، اس کی پھونک سے، اس کی تھوک سے، ٹھیک ہے، پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا پڑھے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل و جامع کلموں کے ذریعے اللہ کے غضب، اللہ کے عذاب، اور اللہ کے بندوں کے شر و فساد اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ ہمارے پاس آئیں۔ یہ دعا پڑھنے سے یہ پریشان کن خواب اسے کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، تاکہ وہ اسے یاد کر لے، نہ کہ تعویذ کے طور پر، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بالغ بچوں کو یہ دعا سکھا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے اگر نیند میں بھی ڈر کے کوئی اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو تو یہ جو ہے نا اعوذ بربک ان یحضرون،
تو لفظ ہمز کے معنی دھکا دینے اور دبا دینے کے آتے ہیں، اور پیچھے کی طرف سے آواز دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ دعا اپنے مفہوم عام کے اعتبار سے ایک جامع دعا شیطان کے شر اور مکر سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس دعا کی تلقین فرمائی، تاکہ ایسے غصے اور غیظ و غضب کی حالت میں جب کہ انسان کو اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا، اس میں حمز جو ہے شیطان کا دخل ہوتا ہے، اس سے محفوظ رہیں۔ تو وہی دعا دکھائی۔ اس کے علاوہ شیاطین اور جنات کے دوسرے آثار اور حملوں سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا مجرب ہے۔ پھر ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو شب میں رات میں نیند نہ آتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا کے کلمات تلقین فرمائے کہ یہ پڑھ کر لیٹا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خالد رضی اللہ عنہ سے کہ نیند نہیں آتی تو یہ کلمات پڑھ کر لیٹا کریں۔ انہوں نے پڑھا تو یہ شکایت جاتی رہی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ ٹھیک ہے، تو اور ویسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پڑھتے ہی ہیں، ہے نا، کہ یہ تو ہر صورت سے پہلے، اور ویسے بھی کہ اللہ میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ہم نے وہ حدیث بھی پڑھ لی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث کہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کی ہے، حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے آپس میں گالم گلوچ کیا، ان میں سے ایک کو غصہ چڑھنا شروع ہو گیا اور اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر کی اور فرمایا، مجھے ایک کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پتہ ہے، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ دے تو اس سے یہ غصہ جاتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سننے والوں میں سے ایک آدمی اٹھ کر اس شخص کی طرف گیا اور کہا، تمہیں پتہ ہے کہ ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا ہے، مجھے ایک ایسے کلمے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پتہ ہے، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ دے تو اس سے یہ کیفیت جاتی رہے گی۔ تو اس شخص نے کہا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جنون کا شکار ہو گیا ہوں؟ یعنی اس نے جواب دیا کہ میں پاگل نہیں ہوں، اس کی مراد یہ تھی کہ میں نے سن لیا اور اس پر عمل کرتا ہوں۔ پھر ایک اور حدیث ہے، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر اپنی ایک اہلیہ کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اہلیہ کے ساتھ تھے، آپ کے پاس سے ایک شخص گزرا تو آپ نے اسے بلایا، جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، یہ میری فلاں بیوی ہے۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں کسی کے بارے میں گمان کرتا بھی تو آپ کے بارے میں تو نہیں کر سکتا تھا، یعنی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بیوی کے علاوہ کوئی اور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اس لیے آپ نے ایکسپلینیشن دے دی کہ یہ میری زوجہ محترمہ، میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو ہمیشہ بات کو کلیئر کیا کریں، ہم لوگ کلیئر نہیں کرتے نا بات کو، فوراً بتا دیں میرے ساتھ فلاں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فرسٹ چائلڈ جو ہوتے ہیں نا، پہلے دوسرے بچے، تو جو آپ ینگ تھے، آپ کی شادی ینگ ہوئی، تو وہ جب جوان ہوتے نا تو وہ آپ کے کیا لگتے ہیں، بھائی بہن لگتے ہیں نا، تو اس پہ بھی لوگوں کو گمان ہو جاتا ہے۔ اس طرح میری بڑی بیٹی نا سب سے پہلی بار جب بڑی ہوئی تو وہ جو بھی آئے وہ کہے یہ تو آپ کی بہن ہے۔ تو ایک دفعہ یہ باپ بیٹی جو ہے کھانے گئے کسی ریسٹوران میں، تو انہوں نے تو پتہ نہیں لیمپ جلا دی اور پتہ نہیں کیا کیا، تو اس نے، میری بچی نے پہلے کلیئر کر دیا، اب تو خیر بوڑھے ہو گئے علی صاحب، بہت بال سفید، میں بھی بوڑھی، تو انہوں نے کہا کہ ہی از مائی فادر، یہ میرے ایسا ہوتا ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے، آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جو فرسٹ اور سیکنڈ بچہ ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی، وہ بالکل آپ کے بھائی بہن لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ہے میری بیٹی نے کلیئر کر دیا اس کو، اس کی ایج بھی چھوٹی تھی، ابھی ٹین ایج میں ہی تھی، تو پھر بھی اللہ نے اس کو سجایا۔ تو شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، باتوں کو کلیئر کر دینی چاہیے۔ تو آپ سسم نے کلیئر کیا کہ یہ میری فلاں بیوی ہے، میری، آپ کی تو 13 تھیں، پھر 9 تھیں، تو انہوں نے آپ سسم نے بتایا کہ یہ ان کا نام لیا کہ یہ فلانون فلانون ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا ہمارا 97، اچھا اب 98 دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ،
اور اس بات سے بھی اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھا دی، دونوں 97 98 ملا کے کرنی ہے. تو پچھلی آیات میں ان دشمنوں کا ذکر تھا جو ان کے اعمال و افعال تھے جو ہمیں نظر آ جاتے ہیں. انسان کی برائی تو ہمیں نظر آ جاتی ہے اور انسان ان کا مداوع بھی سوچ سکتا ہے. ان دو آیات میں 97 98 میں ان دشمنوں کا ذکر ہے جو جنوں یا شیاطینوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو انسان کے جسم میں داخل ہو کے برے خیالات و برے ارادوں کے ذریعے یوں حملہ آور ہوتے ہیں کہ انسان نہ انہیں دیکھ سکتا ہے، نہ ان کی کارکردگی کو. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ خناس جو ہے یوسوس فی صدور الناس پلٹ پلٹ کے بار بار آتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. بعض دفعہ انسان ایسے دشمن کی یعنی جنات و شیطان کی اکساہٹ پر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جو اس کے برسوں کے لیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہے. ایسے دشمن کے حملے سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے اور یہ دعا کرتا رہے جو ان دو آیات میں سکھائی گئی. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ ہر اہم کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر، کیونکہ اللہ کی یاد شیطان کو دور کرنے والی چیز ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا سکھائی ہے، حفاظت کی دعا. ابو الیسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تو کہتے اللہم انی اعوذ بک من الحرم والتردی والحدم والغم والحریق والغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت وان اقتل فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا. اے اللہ میں بڑھاپے سے، گر پڑنے، دب جانے، رنج و غم میں مبتلا ہونے سے، جل جانے، ڈوب جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مجھے موت کے وقت بہکا دے، اور اس بات سے کہ میں تیرے راستے یعنی جہاد میں پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہوئے مارا جاؤں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے بھی کہ میری موت کسی موذی جانور کے ڈس لینے سے ہو. اللہ ہمیں ہماری حفاظت کیجیے گا، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچا لیجیے گا. کیونکہ بڑھاپا آپ کو بتایا نا کہ اسفل سافلین ہو جاتے ہیں، ایسی ایسی بیماریاں ہو جائیں، بیماری نہ بھی ہو تو بہت کمزوریاں ہو جاتی ہے. تو اس لیے بڑھاپے سے بھی پناہ مانگوئے. گر پڑنے سے، کہیں گر پڑتے ہیں تو کبھی کتنے لوگوں کی ہپ بون ٹوٹ گئی ہے، پھر وہ راڈ لگتی ہے. دب جانے سے، ملبہ کوئی بلڈنگ کا، عمارت کا گرتا ہے تو آپ ادھر سے گزر رہے ہوتے جو بھی ہوتا ہے تو دب جاتے ہیں ملبے کے نیچے. تو بعض دفعہ کتنی جگہوں پہ آپ نے سنا ہے نا، خبریں آتی کہ نکالنا مشکل ہو گیا ہے. ابھی کراچی میں بھی ایک حال میں واقعہ ہوا تھا تو وہ ایک مارکیٹ پورا جو ہے اس کے جل گیا، کیا ہوا تو اس کے نیچے سب ملبے سے نکالنا مشکل ہو گیا تھا، دب جاتے جو نیچے. رنج و غم میں مبتلا ہونے سے، کیونکہ رنج و غم میں مبتلا ہوتا ہے تو آدمی جو ہے کچھ کام ہی نہیں کرتا ہے. اس لیے تو رنج و غم سے بھی باہر آ جانا چاہیے. موو آن، آگے بڑھو، جو ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن انسان ہے، ہو جاتا ہے رنج و غم، تو یہ چیزیں ہمیں جو ہمت طاقت دیتی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا میں پیچھے ہو جاؤں گی. بعض لوگ پتہ نہیں کون سی کاف سیرپ پی کے سو جاتے ہیں. اس لیے سعودی عرب میں تو کاف سیرپ ہی بنتے، پرسکرپشن کے بغیر بچوں کے بھی نہیں ملتے تھے کہ لوگ سو گئے تھے، مر گئے تھے. ہو جاتا ہے نا زیادہ ڈوزز لے کے، مطلب دکھ میں آ کے پی لیا تھا. پھر جل جانے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایسے برن ہوتے ہیں 2nd ڈگری 3rd ڈگری کے بندہ دنیا سے ہی چلا جاتا ہے. اور بہت جل جانا تو اسکن کیسی جلتی اور کتنی تکلیف میں ہوتا ہے. ڈوب جانے سے پناہ مانگنا، ڈوب کے بھی. پھر لوگ سمندر میں، اوشنز پہ جاتے ہیں، سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں، پکنک میں ادھر ادھر، تو بعض دفعہ لاش ہی نہیں مل کے دے رہی ہوتی ہے. خیر وہ اللہ تعالیٰ تو جہاں بھی وہ جمع کر لیں گے انسان کو، جہاں بھی مرا ہو، دب کے، گر کے، ملبے کے نیچے، پانی میں، اللہ تعالیٰ تو جمع کرنے پہ قادر ہے، وہ تو سب کو جمع کر لیں گے. لیکن اللہ بچائے، اللہ نے پناہ منگوائی ہے آپ سے نے اس دعا میں. اور شیطان جو ہے موت کے وقت بھی بہکا دیتا ہے، اس وقت بھی یہ ازلی اور ابدی دشمن اس وقت بھی بہکاتا ہے. تو اس وقت بھی اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، اللہ کے خلاف ہمیں بدگمانیاں وسوسے نہ ڈالے. اور جو جہاد سے جو پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے نا، تو اس کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی اس میں جو ہے کہتے ہیں کہ اچھا نہیں مانا جاتا ہے، معافی بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ معافیہ نہ مانگے. اور اللہ اس بات سے پناہ مانگنا کہ میری موت کسی موذی جانور کے ڈس لینے سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ سب اتنی پیاری دعا، مصنون دعا اب سے نے ہمیں سکھائی. سنن النسائی کی حدیث ہے.
ٹھیک ہے، پھر جو ہے ہم جو ہے اب ایک 99 آیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر اس پہ ہم اینڈ کریں گے، کیونکہ پھر 100 سے ہمیں برزخ شروع کرنی ہے، تو اس کو کمپلیٹ ہی کر لیتے ہیں۔ 100 سے ہمارا دوسرا ٹاپک آ رہا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب آ جائے گی احدہم ان میں سے ایک کو الموت موت، قالا کہے گا ربی اے میرے رب ارجعونی واپس لوٹا دو مجھے۔ تو یہ مجھے کہاں سے پتہ چلتا ہے آپ کو ارجعونی میں؟ بتائیے، متکلم کیسے پتہ چل رہا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ گرامر کا کوشچن ہے۔ یہ ڈھونڈنا ارجعونی، یا بھی نہیں ہے تو کیسے نہیں پڑھ رہے ہیں ہم اس کو؟ کسرہ ہے اس لیے، جی کسرہ ہے، اور یہ یا کی ساؤنڈ دیتا ہے نا، جی یا قسم۔ یا قسم مجھے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک۔ تو ورڈ ٹو رننگ ٹرانسلیشن، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے۔ تو اب ہم دیکھیں حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو کیا کہتا ہے؟ قالا رب ارجعونی، تو کہے گا کہ اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ تو شیطان سے محفوظ رہنے کی دعا سکھلانے کے بعد اب پھر کلام کا رخ کفار کی طرف ہوتا ہے۔ منکرین حق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار عذاب لانے کا مطالبہ کرتے تھے، اس سے پہلے ان کے اس مطالبے کا جواب دیا گیا۔ بعد اب منکرین کو اس وقت کا احساس دلایا گیا کہ جب ایسے لوگوں میں سے، منکرین حق جو مان کے نہیں دیتے تھے، ایسے لوگوں میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ اپنے رب سے آرزو کرتا ہے کہ ربی ارجعونی، کاش مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے اور میں جو کچھ کرتا رہا اس کی بجائے نیک اعمال کروں گا۔ لیکن اس وقت اسے جواب دیا جاتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ دل ہی دل میں روتا اور آہوزاریاں کرتا ہے، مگر اس کی آہوزاریاں اور چیخ و پکار سوائے واویلے کی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ اب تو مہلت ختم ہو گئی۔ اللہ نے دنیا میں مہلت دی تھی اور ان کو ڈھیل بھی دی تھی، استدراج بھی تھا۔ مرنے والے کے لیے قیامت کے دن تک دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جاتا ہے۔ ان آیات میں حق کے منکر کی کیفیت ذکر کی گئی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں کافر، مشرک، منافق اور خدا کے نافرمان کی موت کے وقت جو اس کی کیفیت بیان ہوئی ہے، اس کے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی تفصیلات ہیں۔ تو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رب ارجعونی ایک یعنی موت کا وقت، حدیث دیکھ لیتے ہیں، یعنی موت کے وقت کافر پر جب آخرت کا عذاب سامنے آنے لگتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش پھر دنیا میں لوٹ جاؤں اور نیک عمل کر کے اس عذاب سے نجات حاصل کر لوں۔ تو ابن جریر نے بروایت ابن جریر نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت مومن جب رحمت کے فرشتے اور رحمت کے سامان سامنے دیکھنے لگتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ پھر تمہیں دنیا میں واپس کر دیا جائے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس غموں اور تکلیفوں کے عالم میں جا کر کیا کروں گا، مجھے تو اب اللہ کے پاس لے جاؤ۔ اور کافر سے پوچھتے ہیں فرشتے جب جان نکالنے آتے تو وہ کہتا ہے رب ارجعونی، یعنی مجھے دنیا میں لوٹا دو۔ مومن اس سے کہتا ہے کہ اس کو فرشتے نظر آ جاتے ہیں، وہ اس کے لیے ہنود خوشبو لائے ہوتے ہیں، خوشبو والا کفن لائے ہوتے ہیں اس کی روح کے لیے نا، سارا کچھ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آتی کہ اس کی جو ہے نیکی کی وجہ سے، دین پہ چلنے کی وجہ سے کیا کیا نعمتیں اللہ اسے دے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ان غموں اور تکلیف والی دنیا میں جا کے کیا کروں۔ لیکن کافر تو جو ہے کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں ہی لوٹا دو، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے تو اب میرے لیے عذاب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو جانے کو پسند نہیں کرتا، اس کی جان نکالنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اس کی روح پھنس رہی ہوتی ہے اس کی جان میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ، ایک دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ازواج نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی نہیں پسند کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو
جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے ہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے۔ اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے، بس اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاری کے جنازے میں نکلے۔ ہم قبر کے قریب پہنچے تو ابھی لحد یعنی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کورید رہے تھے۔ پھر سر اٹھا کر فرمایا، اللہ سے عذاب قبر سے بچنے کے لیے پناہ مانگو۔ 2-3 مرتبہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے آس پاس سے روشن چہروں والے ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں کہ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوط ہوتی ہے، تا حد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اسے اس کفن لپٹ کر اس پر اپنی لائی ہوئی حنوط مل دیتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک کا ایک خوشگوار جھونکا ہو جو زمین پر محسوس ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب میں اس کا وہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، حتیٰ کہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازے کھلواتے ہیں۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو ہر آسمان کے فرشتے اس کی مشیت کرتے ہیں، اگلے آسمان تک اسے چھوڑ کر آتے ہیں اور اس طرح وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندے کو زمین کی مٹی ہی سے پیدا کیا ہے، اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ من دینو کا؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے، دینی اسلام۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ ما علم کا ھذا رجل۔ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا علم کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس پر آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اسے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور تا حد نگاہ اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے اور اس کے پاس ایک خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں خوشخبری مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو کہ تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتہ دیتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ پروردگار قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں۔ اہل خانہ کی پہلی فکر ہوتی کہ ان کو خوشخبری سنا دے۔ سبحان اللہ، کتنی ہمیں اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی۔ اور جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں
جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں وہ تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے ہیں، اسے ٹاٹ میں لپٹ لیتے ہیں اور اس سے مردار کی بدبو جیسا ایک ناک خوشگوار اور بدبودار جھونکا آتا ہے۔ پھر وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے وہی گروہ کہتا ہے کہ یہ کیسی خبیث روح ہے۔ وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، در کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے تا وقت اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ سورۃ الاعراف کی 40 نمبر کی آیت ہے۔ اور دیکھیں نیک لوگوں کے لیے تو دروازے کھولے گئے، لین میں اللہ نے کہا ان کو ڈال دو، اور یہ جو بدرو ہوتی وہ سجین میں ڈالی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو 99 پہ ہم اینڈ کرتے ہیں، اور اگلے بالکل نہیں، میں بھی چھٹی نہیں کروں گی انشاءاللہ، آپ لوگ بھی نہیں، ہم جو ہے برزخ پہ ہوگا ہمارا، اور یہ جو ہے یہ ابھی تو ہم نے ایک ہی حدیث پڑھی، تو پورا جو ہے موت کے بعد جو ہے پورا ایک ٹاپک جائے گا کہ کیا ہوتا ہے ہماری روح کے ساتھ، اور سارا کچھ قبر کا عذاب انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔ تو انشاءاللہ ہم کر گزریں گے انشاءاللہ۔ اب جو ہے تلاوت سن لیتے ہیں، اس کو ابزارب کریں، چھٹیاں بہت ہوگی، تھوڑا سا سن لیتے ہیں، 5 منٹ اوپر تھوڑے سے ہو جائیں تو کوئی بات نہیں۔ 90 to 99۔ اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جسے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں آپ لوگ کوئی بات کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے ہوں تو مجھے بتائیں۔
ان آیات پہ. السلام علیکم شہناز آپا. جی وعلیکم السلام قمر بہن. جی بسم اللہ. ہاں، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اثر کے بعد سنت غیر موقع پڑھ